تمام تر حمد و ثنا، تعریف و ستائش اور تشکر و امتنان اللہ رب العالمین ارحم الراحمین کی ذات عالی صفات کے لیے لائق اور مخصوص ہے۔ صلوات اور برکات، ازکیٰ ترین تحیات اور تسلیمات اور تشریفات اور برکات سید الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر برادران و خواہران اسلام، حضرات و خواتین، سامعین و حاضرین و ناظرین کرام، یہ زندگی کا دورانیہ جو میں اور آپ گزار رہے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے اور اس عظیم الشان نعمت کے اندر ایک امانت اور امتحان کا بھی پہلو بہت نمایاں ہے کہ اس نعمت کے ساتھ اللہ رب العزت ہمارا امتحان فرما رہے ہیں، ہمیں جانچ رہے ہیں، ہمیں پرکھ رہے ہیں، ہمیں تول رہے ہیں۔ اور یہ جانچ اور پرکھ اور یہ تولنا اور دیکھنا کوئی اس لیے نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کو ہماری اصلیت اور حقیقت معلوم نہیں ہے۔ اللہ تو جانتے ہیں کہ یہ انسان کیا تھا، کیا ہے، کیا کرتا ہے، کیا کرے گا، کیا کرنے والا ہے، یہ سب اللہ رب العزت کو معلوم ہے۔ یہ جاننے کے لیے نہیں وہ دیکھ رہا، بلکہ اللہ رب العزت انسان کو اس پروسیس سے گزار رہا ہے جس کے اوپر اللہ رب العزت نے اس کی آخری زندگی کا فیصلہ کرنا ہے۔ انسان کی آخری زندگی کا فیصلہ اس عمل کے اوپر ہونے والا ہے جو عمل انسان اس کا ارادہ کرے گا اور اس کو سر انجام دے گا اس زندگی کے اندر۔ یہ جو زندگی ہمیں ملی ہوئی ہے، میں اور آپ اس زندگی کو گزار رہے ہیں، اس عمل اور اس نیت کے اوپر اللہ رب العزت نے فیصلہ کرنا ہے کہ تو اکرام اور انعام، جزا اور ثواب کا مستحق ہے یا تذلیل، توہین اور عقاب اور سزا کا حقدار ہے۔ یہ فیصلہ انسان کی اگلی زندگی کے اندر ہونے والا ہے اور یہ ہوگا انسان کے عمل کے اوپر اور انسان کے قصد، اس کی نیت اور اس کے ارادے کے اوپر۔ اس نے چاہا کیا تھا، سوچا کیا تھا، ارادہ کیا کیا تھا اور پھر عمل کیا کیا ہے، اس کے اوپر فیصلہ ہونے والا ہے۔ اور یہ زندگی مہلت کا اور امتحان کا دورانیہ ہے جو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دیا ہوا ہے، اور ہم میں سے ہر آدمی کو پرکھا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، تولا جا رہا ہے، جانچا جا رہا ہے۔ کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون بہترین عمل کرتا ہے، بہترین عمل کون کرتا ہے۔ یہ کائنات کس لیے بنائی؟
سورہ ہود میں فرمایا والذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، وہ اللہ، وہ ذات عالی صفات اور کامل قدرت اور کامل علم و حکمت والی ذات بابرکات اور عالی صفات ہے۔ خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، جس نے یہ آسمان اور یہ زمین اور یہ ساری کائنات 6 دنوں میں بنائی۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کائنات سے پہلے اس کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ یہ کس لیے جہان بنایا؟ یہ آسمان یہ زمین کس لیے بنائے؟ فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون بہترین عمل کرتا ہے، تم میں کون بہترین عمل کرتا ہے۔ اور یہ سورہ ہود ہے 12واں سپارہ، اور سورہ کاف جس کی آپ تلاوت کرتے ہیں جمعے والے دن، اور کرنی چاہیے، اور صرف لفظ ہی نہیں پڑھنے چاہیے، کچھ معنی پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اس سورہ کاف میں سبق کیا دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اس سورہ کاف میں سبق یہ دیا گیا ہے کہ اپنا ایمان بچانے کے لیے ناز و نعمت سے بھرے ہوئے گھر چھوڑنے پڑتے ہیں تو چھوڑ دو، جیسے اصحاب کاف نے چھوڑے تھے۔ اور اس سورہ کاف کا سبق یہ ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اپنے آپ کو، یہ انڈیویجولی، انفرادی طور پر، شخصی طور پر ہر ایک آدمی کو خطاب ہے۔ اصل خطاب تو براہ راست کس کو ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آپ کی امت کے ایک فرد کو یہ خطاب ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ، اپنے آپ کو لگائے رکھ ان کے ساتھ، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اور اس کو پکارتے ہیں اور اس کی محبت میں سرشار رہتے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح بھی اور شام بھی، دن میں بھی اور رات میں بھی، زندگی کے تمام اوقات میں اسی کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ یریدون وجہا، اس کی رضا کے طلبگار ہیں، اس کی خوشنودی کے متلاشی اور جویا ہے۔ ولا تعد عیناک عنہم، اور ان کو نظر انداز کر کے کسی اور طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھ۔ یہ سبق ہے سورہ کاف کا، یہ سبق ہمیں یاد ہو ہر جمعے تو ہماری زندگی میں توازن آ جائے۔ ہم الفاظ پڑھ کے گزر جاتے ہیں، اللہ اکبر، نہیں جانتے کہ کہا کیا جا رہا ہے، سمجھایا کیا جا رہا ہے۔ اور اسی سورہ کاف کا یہ درس ہے کہ 2 آدمی تھے، ایک بڑا خوشحال جاگیردار، سرمایہ دار، دولت مند، ڈیرے دار اور حوالی موالی والا، اور ایک بیچارہ فقیر درویش اور گزر بسر پہ زندگی گزارنے والا۔ تو وہ کہتا ہے انا اعز منک مالا، انا اکثر منک مالا واعز نفارا، میرا مال کہیں زیادہ ہے، گنتی میں نہیں آتا۔ واعز نفارا، یہ دیکھ میرے ووٹر، میرے سپورٹر اور میرے حمایتی، میرے دوست اور میرے ساتھ، میرے آگے پیچھے، میرے ڈیرے پہ بیٹھنے والے۔ اللہ اکبر۔ اور اس نے، جو اس کا کمزور ساتھی اور اس کا پڑوسی تھا اور اس کا دوست تھا، اس نے کہا اللہ اکبر، ودخل جنت وهو ظالم لنفسه، اپنے باغ میں گیا، وهو ظالم لنفسه، اور اپنے آپ میں پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا تھا، وہ اپنی اوقات ہی بھولا ہوا تھا۔ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ ٹھاٹ باٹ کبھی زندگی میں ختم بھی ہو جائے۔ ما اظن ان تبید هذه ابدا وما اظن الساعة قائمة، اور یہ قیامت جو لوگ کرتے ہیں پتہ نہیں اس کی کیا حقیقت ہے۔ چلو بالفرض اگر ہوئی بھی تو جڑے ایتھے رجے اوتھے بھی رجے،
جڑے ایتھے اچے اوتھے بھی اچے. اللہ اکبر. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا. یہاں میرے اوپر اللہ کا فضل ہے تو وہاں میرے پہ اللہ فضل نہیں ہوگا؟ وہاں بھی میرے اوپر اللہ کا فضل ہوگا. قال له صاحبه يحاوره. اس کے دوست نے کہا اسے سمجھاتے ہوئے، اس کے ساتھ مکالمہ کرتے ہوئے، ڈائیلاگ کرتے ہوئے، اکفرت بالذی خلقک من تراب. اور تو اس کو بھول گیا تجھے جس نے مٹی سے بنا کے انسان بنایا اور پانی کے نطفے سے تجھے یہ تخلیق کا شاہکار بنایا. اللہ اکبر. اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا. کیسا انسان بنا دیا تم. لکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا. یہ ہر جمعے کو پڑھنی چاہیے. بات دور نکل جائے گی، جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ مکمل نہیں کر سکوں گا، اس لیے صرف میں نے توجہ دلائی ہے کہ اگر سورہ کاف سمجھ کے پڑھی جائے تو یقین جانیے پورے جمعے انسان کا ایمان سیدھا رہتا. سمجھ کے پڑھا کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں، سمجھ کے جانچ کے اور پوری طرح دل و دماغ کے اندر اتار کے پڑھا کریں. قرآن ہدایت ہے، قرآن یاد دہانی ہے، قرآن بصیرت ہے، قرآن نور ہے. نور کے لیے آنکھیں کھولنی چاہیے، بصیرت کے لیے دل کی آنکھیں کھولنی چاہیے، اور یاد دہانی کے لیے دماغ میں محفوظ کرنا چاہیے، اور ہدایت کے لیے طبیعت کو آمادہ کرنا چاہیے کہ اسے قبول کیا جائے. قرآن کا مقصد ہے. تو خیر یہ تو بات برسبیل تذکرہ آ گئی. میں نے کہا یاد دہانی کروا دوں، پڑھا بھی کرے اور سمجھا بھی کرے اور یاد بھی رکھا کرے، عمل میں لانے کی بھی کوشش کیا کرے. سورہ کاف کے اندر فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا. جو کچھ زمین کے اوپر ہے وہ اس زمین کا حسن ہے. یہ پہاڑ، یہ آبشاریں، یہ چشمے، یہ ندیاں، یہ دریا، یہ نہریں، یہ سمندر، یہ جنگل، یہ مرغزار، یہ چمنزار، یہ کھلواڑیاں، یہ درخت، یہ بیل بوٹے، یہ جو کچھ ہے زینت اللہ، یہ اس زمین کا حسن ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ. یہ زمین کے اوپر جتنا حسن دکھائی دیتا ہے تمہیں، پہاڑوں کی شکل میں، بادلوں کی شکل میں، درختوں کی شکل میں، جنگلوں کی اور صحراؤں اور دریاؤں اور چشموں اور ندیوں اور نالوں کی شکل میں، لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ سب اس لیے ہے کہ انسان کی آزمائش ہو کون اچھا عمل کرتا ہے، کون اچھا عمل کرتا ہے. اللہ اکبر. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. اور ایک وقت آنے والا ہے جب یہ چٹیل میدان بن جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. نہ پہاڑ رہیں گے، نہ صحرا رہیں گے، نہ جنگل رہیں گے، نہ سمندر رہیں گے. پوری زمین ایک برابر سطح کے اوپر ایسا چٹیل میدان ہوگا، لا تری فیہا عوجا ولا امتا. کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی، ساری زمین برابر اور ہموار. وہ وقت آنے والا ہے. اور پھر سورہ ملک کے اندر فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے زندگی اور موت پیدا کیے ہیں. یہ دونوں مخلوق ہیں، موت بھی مخلوق ہے، زندگی بھی مخلوق ہے. یہ کس لیے پیدا کی ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے. یہ قرآن ہے. قرآن میرا آپ کا امتحان ہے. میری زندگی، میری موت، آپ کی زندگی، آپ کی موت کس لیے؟ بہترین عمل کے امتحان کے لیے. یہ کائنات کس لیے؟ میرے اور آپ کے عمل کے امتحان کے لیے. یہ زمین کی ساری رونقیں، ساری رعنائیاں، سارے حسن اور ساری دلکشیاں کس لیے؟ میرے اور آپ کے حسن عمل کی آزمائش کے لیے. قرآن بتا رہا ہے. اور یہ زندگی کی مہلت ملتی ہے. اور ہم اگر اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنے حالات کو دیکھ لیں، تو یقین جانیے ایسا ہی دکھائی دیتا ہے کہ مہلت ملتی ہے، موقع ملتا ہے انسانوں کو
بڑوں کو بھی اور چھوٹوں کو بھی، کہ یہ کچھ کر لے، جس نے کر لیا اس نے بنا لیا، اور جس نے موقع گنوا دیا دنیا اور آخرت برباد کر بیٹھا، دنیا اور آخرت برباد کر بیٹھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن انسان ہے، اسے عبرت نہیں آتی، اسے عبرت نہیں آتی، یہ عبرت حاصل نہیں کرتا۔ السعید من وعد بغیرہ، خوش نصیب اور سعادت مند بلند بخت وہ انسان ہے جو دوسروں کو دیکھ کے نصیحت حاصل کر لے۔ اگر خود ہی وہ عبرت کا نشان بن جائے تو اس نے کیا پایا؟ دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ میرے بھائیوں، میں، آپ، ہم میں سے ہر ایک اسی مرحلے سے گزر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں شاید میں نہیں، آپ سمجھتے ہیں شاید ہم نہیں کوئی اور، وہ سمجھتے ہیں ہم نہیں کوئی اور، شاید حکمران وہ جو ہیں عبرت کا نشان بنتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، اس مرحلے سے ہم سب گزر رہے ہیں، ہم سب گزر رہے ہیں۔ صدر اور وزیر اعظم سے لے کر ادنا چوکیدار اور جاروب کش تک ہر ایک اسی مرحلے سے گزر رہا ہے۔ مزدور اور معمار بھی، کارخانہ دار اور مزدور بھی، محنت کش مزدور بھی، جاگیردار اور کسان بھی، ہاری اور مزارع بھی، اور زمیندار بھی، اور پلے دار اور دکاندار بھی، ہر ایک اسی مرحلے سے گزر رہا ہے۔ زندگی کا موقع ملا ہوا ہے، کون اچھا عمل کرتا ہے؟ انسان کو کرنا یہ چاہیے کہ اچھائی کی نیت کرے، اور جتنا کر سکتا ہے اچھا عمل کرے، نیت کرے اچھائی کی، اور جتنا کر سکتا ہے کرے۔ اللہ رب العزت کی مہربانی دیکھیے کہ نیت اچھی کر لے، بہت اعلیٰ نیت کر لے، اور اس نیت کے مطابق اچھا کرنا شروع کر دے۔ جتنا کر لے، نیت اچھی ہو، اور اپنی طاقت کے مطابق جتنا کر لے کرے ضرور۔ طاقت اور بساط کے مطابق، ہمت اور وسائل کے مطابق جتنا کر سکتا ہے اتنا کر لے۔ وہ مالک کہتا ہے کہ اگر تو نے صدقے دل سے اچھی نیت کی اور پھر عزم و ہمت کے ساتھ وہ کام شروع کر دیا، تو نے جتنا کر لیا تیرا اتنا ہی قبول، باقی میں تیرے کھاتے میں ڈال دوں گا۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، اپنی طرف سے نہیں کہتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں، دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ آدمی جس کو اللہ رب العزت نے علم دیا اور مال دیا، تو اس نے علم کے ساتھ عمل کیا اور مال جائز اور حلال جگہ سے کمایا اور جائز اور حلال جگہ کے اوپر خرچ کیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ ترین مقام دیتا ہے۔ علم سے مراد کون سا علم ہے؟ جو نبی لے کے آئے۔ پیسہ کمانے کا علم نہیں، دھوکہ دینے کا علم نہیں، ڈکیتیاں اور چوریاں کرنے کا علم نہیں، غبن اور کرپشن کرنے کا علم نہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا علم، آخرت کی تعمیر کرنے کا علم جو نبی لے کے آئے۔ یہ علم دیا اور مال دیا، وسائل دیے۔ مال میں سب کچھ آتا ہے، صرف پیسے نہیں، سب کچھ آتا ہے۔ جو کچھ بھی زندگی میں ملا ہوا ہے یہ سب اللہ نے وسائل دیے ہوئے ہیں۔ مال ایک ذریعہ اور وسیلہ ہوتا ہے۔ زمین بھی ہوتی ہے، کاروبار بھی ہوتا ہے، نوکری بھی ہوتی ہے، گھر بار بھی ہوتا ہے، خاندان بھی ہوتا ہے، صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کی دین۔ تو اس نے ان چیزوں کو استعمال کیا صحیح جگہ پر اور صحیح راستوں میں، یہ اعلیٰ ترین مقام پر ہے۔ ایک آدمی وہ ہے، سنیے صحیح حدیث ہے، جس کو اللہ رب العزت نے علم دیا لیکن مال نہیں دیا، وسائل نہیں ہے اس کے پاس، علم ہے وسائل نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے کاش میرے پاس بھی یہ وسائل ہوتے اور میں ویسے ہی کرتا جیسا یہ کرتا ہے۔
نیت اچھی ہے اور جتنا ہے اس کے مطابق کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کے ساتھ ملا دیں گے۔ وہ اپنے عمل اور نیت کے ساتھ، یہ اپنے نیت اور ارادے کے ساتھ، اور جتنا کر سکتا ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو اس کے ساتھ ملا دیں گے۔ جیسا اس آدمی کے ساتھ ہوا جس نے 100 قتل کیا اور پھر توبہ کر لی، اسے بتایا گیا یہ ماحول چھوڑ دے، یہ بستی چھوڑ دے، یہ علاقہ چھوڑ دے جس میں تو گناہوں کے اندر لتھڑا ہوا آلودہ ہے، اور نیک بستی میں چلا جا، ماحول بدل دے۔ تیار ہو گیا، توبہ کر لی اور نیکوں کی بستی کا راہی بن کے سفر طے شروع کر دیا، سفر کرنا شروع کر دیا، سفر طے کرنے لگا، راستے میں موت آ گئی۔ اب اللہ کا کرنا، دونوں فرشتے آ گئے، یہ 100 انسانوں کا قاتل ہے، عذاب کے فرشتے کہتے ہیں ہم اس کی روح قبض کر کے جہنم میں لے کے جائیں گے، اور جنت کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ تو توبہ کر کے آ رہا ہے، یہ تو برائی چھوڑ کے آ رہا ہے، یہ تو اللہ کے سامنے جھک کے آ رہا ہے، اللہ سے عہد باندھ کے آ رہا ہے، ہم اس کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور دونوں آپس میں تکرار کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کا کام ہے سمجھانے کے لیے، مثالیں بیان کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور فرشتے بھیج دیے، انہوں نے کہا ایسے کرو کہ یہ جس ماحول سے نکل کر اور جس ماحول میں جانے کا ارادہ اس نے کر لیا تھا اور سفر شروع کر دیا تھا، اب یہ ماپ لو کہ یہ کدھر قریب ہے، اگر ادھر قریب ہے تو ادھر ڈال دو، اگر ادھر قریب ہے تو ادھر ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ گر گیا تو اس وقت بھی اس نے سفر نہیں چھوڑا، یہ اپنے سینے سے گھسٹتا رہا، نیکوں کی بستی کی طرف سینے کے اوپر گھسٹتا رہا کہ میں اپنا سفر کھوٹا نہ کروں، سفر جاری رکھا۔ اور ادھر اللہ نے بھی زمین کو حکم دیا ادھر کی زمین تو ذرا لمبی ہو جا اور ادھر کی زمین تو ذرا چھوٹی ہو جا۔ اللہ کریم ہے، ادھر زمین کو سکیڑ دیا اور ادھر زمین کو بڑھا دیا۔ اللہ اکبر۔ ماپا گیا تو ادھر تھوڑا سا قریب نکلا اور ادھر تھوڑا سا دور نکلا، فرمایا ان کے ساتھ ملا دو جن کی طرف جا رہا ہے، دائیں والے جنت والے کامیاب لوگ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی قدر کرتے ہیں۔ یقین جانیے ملک کے اندر جو حالات بدلے ہیں اور اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، میں اس ملک کی 70 سالہ تاریخ کو آج بیٹھا ہوا غور کر رہا تھا کہ موقع ملے ہمارے حکمرانوں کو، کئی کو تو خیر نہیں مل سکا، جو پہلے ملک کے گورنر جنرل تھے محمد علی جناح، اللہ ان کے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے۔ بہرحال انہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے سوچا اپنے خیال کے مطابق کہ ان کو آزاد وطن ملنا چاہیے اور اس کے لیے کوشش کی۔ اگرچہ اس وطن کے حصول کے لیے مسلمانوں کا خون بہت بہایا گیا، بڑی لاشیں گرائی گئی، اور اس سرزمین کے اندر بڑی خون ریزی ہوئی اس ملک کے حصول کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ تقدیر تھی، قدر اللہ وما شاء فعل، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمارے بڑوں نے قربانیاں دیں، خون دیا، جانیں دیں، عصمتیں لٹائیں، اور یہ ملک حاصل ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 47 میں ملک آزاد ہوا اور 48 میں وفات پا گئے محمد علی جناح، اور لیاقت علی ملک کے وزیر اعظم تھے، انہیں تو خیر موقع نہیں ملا اور انہیں بھی غیر طبعی موت کے ساتھ راستے سے ہٹا دیا گیا۔ اور پھر گورنر جنرل بنے غلام محمد خان جو بیوروکریٹ تھے، انہیں موقع ملا اس ملک کے اندر کچھ بہتری لانے کا، لیکن جوڑ توڑ، اکھاڑ پچھاڑ، ادھر ادھر یہ سلسلے شروع ہو گئے، اور وہ جس حالت میں پہنچا اور جس طرح کے حالات سے دوچار ہو کر اسے دنیا سے جانا پڑا، یہ تاریخ کا ایک المناک باب ہے۔ مفلوج، کسی چیز پہ کنٹرول نہیں ہے، اور
وہ ملک کا گورنر جنرل ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد سکندر مرزا جو تھا اس نے گورنر جنرل کا عہدہ سنبھالا اور ساز باز شروع کر دی۔ جن لوگوں نے پاکستان کے تحریک کے دوران قربانیاں دی تھیں، قیادت کی تھی، ان میں سے ہر ایک کو پیچھے 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 اور فوجیوں کے ساتھ ساز باز کر کے اس کو فیلڈ مارشل بنایا۔ اور جب وہ فیلڈ مارشل بن گیا، جس نے 11 سال حکومت کی تھی، 10 سال اس ملک کے اندر، اللہ اکبر، اور درمیان میں جو کچھ ہوتا رہا اکھاڑ پچھاڑ جو ججوں نے کیا اور جو بیوروکریسی نے کیا وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ بہرحال جس نے 10-11 سال حکومت کی اور وہ سمجھتا تھا کہ شاید کوئی بھی مجھے ہلا نہیں سکتا اور اگلے 5-10 سال تک میں ہی رہوں گا، پھر لوگوں نے دیکھا کہ اس کے خلاف ملک کی فضا کیسے بنی اور کیسی گالیاں دی گئیں اور کیسے اس کی توہین ہوئی کہ وہ چپ کر کے گھر میں جا کے بیٹھ گیا۔ اور پھر اس کی جگہ پر ایک فوجی آ گیا، اور اس کو جو کچھ ملا، جو کچھ اس نے کیا، وہ بھی ایسا شرمناک باب ہے کہ اسے کہیں ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ کیا ہوتا تھا GHQ میں جہاں وہ بیٹھتا تھا، اور کیا ہوتا تھا اس کے شبستانوں میں، اور کیا ہوتا تھا اس کے دنوں میں، یہ ایک ایسا باب ہے، شرم آتی ہے اور گھن آتی ہے انسان کو ان چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے۔ کیا ہوا اور کہاں گیا یہ لوگوں کے سامنے ہے۔ اور پھر اس کے بعد 2 شخصیتیں، ملک الگ ہو گیا اور 2 شخصیتوں کو موقع ملا، ایک کو ادھر اور ایک کو ادھر، اور انہوں نے کیا کیا اور کیا پایا یہ سب آپ کے سامنے ہے، آپ کے سامنے ہے۔ کیا کیا اور کیا پایا، کیا کیا اور کیا پایا؟ ذوالفقار علی کے ساتھ کیا ہوا، مجیب الرحمان کے ساتھ کیا ہوا۔ زندگی میں موقع ملتے ہیں کہ کچھ کر لو، جس نے کر لیا اس نے پا لیا، جو نہ کر سکا عبرت کا نشان بن گیا، دونوں طرف۔ اور پھر بھی ایک آدمی آیا، اسے بھی 10 سال ملے، لمبا عرصہ ملا، اور پھر اللہ اکبر کچھ بھی نہیں ملا، سب کچھ ہی راکھ ہو گیا۔ اور آج کچھ لوگ تو اس کے لیے کلمہ خیر بولتے ہیں، اللہ اس کی حسنات قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت اس کے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ فرمائے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس ملک کے لیے کانٹے بوئے، اس ملک کے لیے اس نے کانٹے بوئے، اور ایسے راستے کے اوپر ڈال دیا ہے اس ملک کو، اللہ اکبر، کہ یہ ملک بہت پیچھے چلا گیا۔ بہرحال یہ لوگوں کے مختلف تجزیے ہیں، یہ مختلف تبصرے اور مختلف اندازے ہیں، ہمارے سامنے ہے۔ میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ موقع ملا، اور پھر کیا کیا، کچھ ظاہری سے کام کیے اور کچھ ایسے بھی کیے واقعتاً جنہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا، جن میں سے ایک یہ MQM تھی جس نے کراچی کو غارت کر دیا۔ میں ان دنوں وہاں ہوتا تھا جب ان کے سر پہ ہاتھ رکھا گیا اور ان کو یوں اچھال کے کھڑا کیا گیا غوث علی شاہ کے زمانے میں، سیاسی جماعتوں کو کچلنے کے لیے، اور چھتری ان کی تھی، اور انہوں نے کیا دن دکھائے؟ یہ الطاف حسین کی بکواسات اور اس کی زہر افشانیاں یہ ہمارے سامنے ہیں کہ وہ اس ملک کا کیسا دشمن بنا اور ہے، اور کراچی کی سرزمین میں کیسے ظلم ہوئے انسانوں کے اوپر، اپنے بھائیوں کے اوپر اپنے بھائیوں نے ظلم کیا۔ اللہ اکبر۔ مہاجروں کو مہاجروں نے مارا، پنجابیوں کو پٹھانوں کو مہاجروں نے مارا، پنجابیوں اور پٹھانوں نے مہاجروں کو مارا، بوری بند لاشیں ملتی رہی، کوئی گھر سے نکلا اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں زندہ سلامت واپس پہنچ جاؤں۔ یہ حال ہوا۔ اور آج جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے اس کو بھی موقع ملے، اور جو گولی کا نشانہ بن گئی بیچاری اس کو بھی موقع ملا، اس کو تھوڑا ملا، اسے زیادہ ملا۔ کیا کمایا، کیا عزت کمائی، کیا دین کے لیے کیا، کیا ملک کے لیے کیا، یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں۔
لیبلوکم ایکم احسن عملا، موقع ملتا ہے کہ انسان کوئی بہتر عمل کر لے، اور آج پھر دو راہے کے اوپر کھڑے ہوئے، آج پھر دو راہے کے اوپر کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں وہ کرنا چاہیے جس کی دین نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ دین نے کس چیز کی تعلیم دی ہے؟ الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ۔ دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ قلنا لمن یا رسول اللہ، ہم نے کہا ہے اللہ کے رسول کس کی خیر خواہی؟ فرمایا للہ، اللہ کے خیر خواہ بنو۔ اللہ کو تمہاری خیر خواہی کی کیا ضرورت ہے کہ تم اللہ کا کچھ سنوار دو گے؟ تم سارے کے سارے جبرائیل امین جیسے اور اللہ کے سب سے زیادہ فرما بردار بندے جیسے نیکوکار اور تقوی شعار پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کا ذرہ برابر فائدہ نہیں ہوتا، اور سارے شیطان صفت فاجر اور نافرمان بن جاؤ تو اللہ کا ذرہ برابر نقصان نہیں ہوتا۔ اللہ کی خیر خواہی کیا ہے؟ اللہ کا حق ماننا اور ادا کرنا، اس کی فرما برداری کرنا، اس کی وفاداری کرنا، جس میں میرا بھلا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کی خیر خواہی ہے۔ اور اللہ کی کتاب کی خیر خواہی کیا ہے کہ قرآن جس مقصد کے لیے آیا ہے اس مقصد کے لیے اس کو دیکھا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ کے رسول کی خیر خواہی، ان سے محبت کی جائے، ان کی تعظیم کی جائے، ان کی تعظیم کی جائے، ان کا احترام اور ان کا ادب اور ان کی توقیر کو ملحوظ رکھا جائے، اور ان کی اطاعت کی جائے، ان کی سنت سے محبت کی جائے، ان کی شریعت سے محبت کی جائے، ان کی سنت کو نافذ کیا جائے، ان کی شریعت کو قائم کیا جائے، ان کے دین کی تحفظ کے لیے کوشش کی جائے، اس کو غالب اور سربلند کرنے کے لیے جد و جہد کی جائے۔ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے بھی خیر خواہی کی جائے۔ جس کو اللہ تعالیٰ اقتدار دے اس کے اقتدار کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے کوشش کی جائے، اور اس کی خیر خواہی کی جائے، اسے بتایا جائے کہ اس اقتدار کو امانت سمجھو، اور اللہ کی امانت سمجھ کے اس کو اس کا اقتدار قائم کرنے کے لیے استعمال کرو۔ تم مسلمان ہو، تم اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کا ذریعہ بناؤ، اس کو اللہ کے کلمے کو اونچا کرنے کا، اللہ کے دین کو قائم کرنے کا ذریعہ بناؤ۔ یہ ملک اس کے لیے لوگوں نے قربانیاں اسی لیے دی تھی۔ اللہ اکبر، ان کو صحیح مشورہ دیا جائے، ان کے اقتدار کو مضبوط کیا جائے، اور ان کا ساتھ دیا جائے، دعاؤں کے ساتھ بھی، نیک مشوروں کے ساتھ بھی، اور خیر خواہی کے ساتھ بھی۔ اور اللہ اکبر، ان کے لیے دعا کر کے بھی، ان کے لیے بھلے کا سوچ کے بھی، اور ان کی حمایت کی فضا بنا کے بھی۔ اور یہ جو اس موجودہ دور کی بہت بڑی سازش جس کو جمہوریت کہا جاتا ہے، اس کا جو ماحول ہے اور اس نے جو کیفیت پیدا کر رکھی ہے معاشرے کے اندر، کہ جب کوئی اقتدار میں ہوتا ہے تو اس کی ٹانگیں کھینچو، اور جب باہر ہوتے ہیں تو سارے مل کر انہیں ناکام کرنے کی کوشش کرو، اور یہ تمہاری کوشش ہونی چاہیے کہ انہیں گرا دیا جائے، اور پھر تم آگے آؤ، اور آگے آ کر کیا کرتے ہیں وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے جو کرتے ہیں۔ پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ اس قوم کے دکھ اور درد کا تو درمان نہ ہو سکا، یہ تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ ہاں، کچھ خاندان بن گئے، کچھ خاندان بن گئے، کچھ نسلیں سنور گئی، کچھ لوگوں نے یہاں بھی بہت کچھ بنا لیا اور باہر بھی بہت کچھ بنا لیا، اور اس ملک کی 60% آبادی ایسی ہے جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ یہ ملک تو قرضوں کے اندر جکڑا گیا، اس ملک کے اندر تو بھوک ناچ رہی ہے، اس ملک کے اندر تو ایسے لوگ ہیں جن بیچاروں کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں، پینے کا پانی نہیں۔ اللہ اکبر، جنہوں نے کیا انہوں نے کیا کیا؟ 35 سال سویلین نے حکومت کی اور 35 سال فوجیوں نے حکومت کی، اور ملک جہاں کھڑا ہے یہ آپ کے سامنے ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، آزمایا جا رہا ہے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اور اس وقت جو فضا ہے ملک کی،
کھینچاتانی کی اور ایک دوسرے کو بدنام کرنے کی اور ایک دوسرے کو ناکام کرنے کی، یہ فضا کامیابی کی طرف لے کے نہیں جاتی۔ ایک دوسرے کا ہمدرد اور خیر خواہ ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، عہد کیا، علی اقام الصلاۃ، نماز قائم کروں گا، وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کروں گا، والنصح لکل مسلم، ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا، بدخواہی نہیں کروں گا۔ حزب اختلاف، حزب اقتدار، دونوں ایک دوسرے کے بدخواہ، یہ مسلمانی نہیں، یہ مسلمانی نہیں۔ مسلمانی یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں، یہ صحیح مشورہ دیں اور وہ صحیح مشورہ لیں، اور دونوں مل کر دین، ملک، ملت، قوم کی بہتری کے لیے ایک دوسرے کو لے کے چلیں۔ یہ تو بات ہے اسلام کی، دین کی، اس ہدایت کی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہمارا المیہ ہے جو ہمارے سامنے ہے، جو ہم بھگت رہے ہیں، عذاب کی کیفیت میں مبتلا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث، تین چیزیں لا یغل علیہن قلب امرئ مسلم، ایک مسلمان کے دل میں ان چیزوں کے متعلق کھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اخلاص العمل للہ، ایک تو اللہ کے لیے عمل کو خالص کرنا، مسلمان کا دل کھوٹا نہیں ہو سکتا، اس کے دل میں اللہ کے لیے اخلاص ہوتا ہے۔ ولزوم جماعت المسلمین، اور مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا اور اس کو مضبوط کرنا، مسلمانوں کی اجتماعیت کو لازم پکڑنا اور اس اجتماعیت کو مضبوط کرنا، اس میں ایک مسلمان کے دل میں کھوٹ نہیں ہو سکتا۔ وَالنُّصْحُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ، اور مسلمان عوام کی خیر خواہی اور مسلمان حکمرانوں کی خیر خواہی، اس کے معاملے میں ایک مسلمان کے دل میں کھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اور وہ حکمران جو اپنی رعیت کا خیر خواہ نہ ہو، قیامت والے دن اٹھے گا اور غداری، خیانت کا جھنڈا اس کے پیچھے لگا ہوگا، جو اس کے اللہ اکبر پاخانے کی جگہ کے اندر لگا ہوا ہوگا کہ یہ غدار ملت تھا، یہ غدار وطن تھا، جو لوٹنے کے لیے آتا ہے، جو قوم کو ڈبونے کے لیے آتا ہے، اس کے ساتھ یہ انجام ہونے والا ہے۔ اور جو کسی کا بدخواہ ہو، سامنے کچھ اور پیچھے کچھ، آگے کچھ اور اندر کچھ، ٹانگیں کھینچنے والے، یہ بھی منافقت کرنے والے ذلیل ہوں گے، یہ منافقت کرنے والے بھی ذلیل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم جہاں ہیں ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم حسن عمل کا مظاہرہ کریں، حسن نیت، حسن عمل جتنا کر سکتے ہیں، اور ماحول کو بھی ویسا بنانے کی کوشش کریں جیسا ہمارا رب چاہتا ہے، ہمارے رسول کی تعلیم ہے، ہمارے دین کی تربیت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح بننے اور بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پاکستان قوم اور پاکستانی ملت اس وقت دوراہے کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتری کا فیصلہ فرمائے، ایسے لوگ نصیب فرمائے جو دین کے بھی خیر خواہ ہوں اور ملک کے بھی خیر خواہ ہوں اور ملک کے عوام کے بھی خیر خواہ ہوں اور اس ملک کی نسلوں کے بھی خیر خواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے حکمران نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔